شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دھمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں انوار خان یوسف زئی، پروگرام ڈائلاگ 99 میں حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، ہمارے ملک کا جو سب سے خوبصورت طبقہ ہے وہ مزدور ہے، کیونکہ جب ہمیں اس دنیا میں اپنا گھر بنوانا ہوتا ہے تو تب بھی ہمیں مزدور کے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہمیں اس دنیا کے گھر چھوڑ کے آخرت کا گھر یعنی قبر بنوانی ہوتی ہے تو تب بھی مزدور کے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ سب سے زیادہ ستایا گیا طبقہ ہے، یہ اتنا ستایا گیا طبقہ ہے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہی پریشان حال تھا، مگر اب اس کا کیا حال ہو گیا ہوگا، جبکہ جو دینے والے حضرات تھے، جو این جی او کو فنڈ دینے والے تھے، وہ اب مانگنے والوں کی لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ جو نوکریاں دینے والے تھے وہ اب نوکریاں مانگنے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو پھر یہ طبقہ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا تھا، اب وہ کیسی زندگی گزار رہا ہوگا، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں آج جو مہمان شخصیت موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور تحریک انصاف کے رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ کراچی لیبر ونگ کے صدر جناب نعیم عادل شیخ۔ السلام علیکم سر، کیسے طبیعت ہے؟ سر بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ڈائلاگ 99 کے لیے ٹائم نکالا۔ جزاک اللہ۔ اچھا سر، لیبر ڈے منایا جاتا ہے، یہ دن مزدوروں کے لیے خاص دن ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے جن کا ڈے منایا جا رہا ہے تو ان کے سارے ڈیز ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، صدق اللہ العظیم۔ جناب یوسف زئی صاحب، بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے۔ اس کے لیے کہ لیبر ڈے مزدوروں کا منایا جاتا ہے، لیکن مزدور بیچارہ اس دن بھی وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اس دن بھی اپنے روزگار کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک علامتی لیبر ڈے ہے۔ اصل میں تو ہمارا جو اسلامی لحاظ سے، دینی لحاظ سے لیبر کا حصہ دیکھا جائے تو اس میں تو یہاں پہ ہے کہ جی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دی جائے، اس کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت ادا کر دی جائے۔ لیکن یہ آج تک، اس زمانے میں تو معاملہ تھے جب مدینہ کی ریاست تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خلفائے راشدین کی تھی، لیکن اب تک اس کے بعد پھر مزدور بیچارہ پستا چلا گیا۔ انتہائی پسا ہوا جو طبقہ ہے وہ مزدور ہے۔ جو بیگر ہیں وہ بھی اتنے پسے ہوئے نہیں ہیں جتنے کہ مزدور پسا ہوا، جو محنت کر کے اپنا کھانا روزگار کے نکلتا ہے، وہ انتہائی پسا ہوا ہے۔ یہ ایک علامتی ڈے ہوتا ہے، اس کا ان کی چھٹی سے بیچارے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ زندہ رہے، ان کا جو مقصد ہے، ان کا جو کام ہے، ان کا جو نیچر ہے، اس کے حوالے سے کہ مزدور کا ایک نام جو ہے زندہ رہے۔ جیسے فادر ڈے مناتے ہیں، مدر ڈے مناتے ہیں، اب ویلنٹائن بھی مناتے ہیں، تو اس طریقے سے مزدور ڈے منایا جاتا ہے۔ آپ لیبر ونگ کے صدر بنے، اس کے بعد آپ نے اپنا کتنا حصہ ملایا کہ مزدوروں کو ان کا حق دلوانے کے لیے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں لیبر ونگ کی طرف پی ٹی آئی کے اندر لیبر کی معاملات دیکھنے کے لیے منتخب کیا، یہاں ذمہ داریاں دلوائیں۔ پہلے میں سندھ کا جنرل سیکرٹری تھا، اب چونکہ وہ ہماری تنظیم کچھ اس طریقے سے ہو گئی ہے کہ ریجن پہ آ گئی ہے کہ سندھ کے اندر 6 ریجن بن گئے ہیں، تو جو کراچی ریجن ہے، مجھے مرکز میں لے جاتے تھے، میں نے کہا نہیں جی میں کراچی ریجن کو مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہو کے، تو ہم نے مزدوروں کے لیے، چونکہ مزدوروں کے ساتھ شروع سے لے کے آج تک، اور یہی نہیں پوری دنیا میں ہی مزدور کے ساتھ تو زیادتی ہوتی ہی ہے، مزدور کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو یہاں ہم نے ہماری پی ٹی آئی کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے، اور اس میں کی سب سے بڑی بات ہماری کیا ہے کہ ہمارے عمران خان صاحب، ہمارے چیئرمین، پارٹی کے لیڈر جو ہیں، ان کے ذہن میں بھی مزدور ہی ہے۔ اچھا، ان کے ذہن میں بھی مزدور ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع سے جب سے بھی وزیر اعظم بنے ہیں، وہ جب سے اختیار ان کے پاس آیا ہے، اگر وہ سعودی عرب کے شاہ سے بات کر رہے ہیں، دبئی کے شاہ سے بات کر رہے ہیں، دیگر اقوام متحدہ میں بات کر رہے ہیں، یا کسی فورم پہ بات کر رہے ہیں، وہاں مزدور کا ذکر لازمی ہوتا ہے، مزدور کے حوالے سے ذکر لازمی ہوتا ہے۔ ہمارے جو بھائی جو مزدوری کر رہے ہیں دیگر کنٹریز میں، وہاں مزدوروں کے حوالے سے، تو اس لیے پی ٹی آئی کا پہلا نظریہ یہی ہے کہ مزدور کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے، اور اسی حوالے سے چونکہ
بہت سارے مسائل ہیں، جیسے پاکستان ایک مسائلستان ہے، ایسے مزدور بھی بیچارہ پاکستان کا مزدور خاص طور پہ پسا ہوئے طبقے میں شامل ہے، انتہائی پسے ہوئے طبقے میں شامل، میں اسے بیگر سے بھی آگے کا درجہ دیتا ہوں، اس لیے کہ ان کی عزت نفس ہوتی ہے، یہ اپنی عزت نفس کو قربان نہیں ہونے دیتے۔ اچھا، ہاں، مزدور جو ہے اپنی عزت نفس کو قربان نہیں ہونے دیتا اور محنت کرتا ہے، 16 گھنٹے کرے گا، 20 گھنٹے کرے گا۔ ہماری انڈسٹری ہے، ہمارے سرکاری ادارے ہیں، مسائل ہر جگہ موجود ہیں، انڈسٹری کے اندر مسائل موجود ہیں، وہ پوری پے نہیں دیتے، ویجز نہیں دیتے، 8 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے، اس میں ہماری خواتین بھی ہیں، ہمارے مرد بھی ہیں، ان سے 12 گھنٹے کام لیا جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ 10 سال کی وہ 20 سال ریٹائر کیا جاتا ہے تو انہیں اس طریقے سے ان کو بینیفٹس نہیں دیے جاتے، سوشل سیکورٹی وغیرہ ہیں، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہ سب کرپٹ ہو چکے ہیں، ان کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا المیہ جو اس وقت مزدور کے ساتھ، انڈسٹریل مزدور کے ساتھ، اب تو سرکاری اداروں کے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ تھرڈ پارٹی ٹھیکیدار، مزدور ٹھیکیدار کے حوالے ہے کہ جب آپ نے ٹھیکہ دے دیا، باقی وہ اپنی وہ لے کے آئے گا، مزدور لے کے آئے گا، اپنی لیبر لے کے آئے گا اور وہ ان سے کام کرائے گا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے مزدور کے لیے اور عوام کے لیے۔ مزدور کون ہے؟ عوام ہے، عام عوام۔ عام عوام سب سے زیادہ ووٹ کس کا ہوتا ہے؟ کسی بھی پارٹی کو ڈالنے والوں میں جو لائن میں لگے ہوتے ہیں وہ سب مزدور ہی ہوتے ہیں جو پارٹی کو جتاتے بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ پستہ کون ہے؟ وہی مزدور۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ جو احساس پروگرام ہے یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، مزدور کی بحالی کے لیے، اس کی فعالیت کے لیے، اس لیے جنرل پبلک مزدور ہے، تو یہ سب اس کے اندر کنسیڈر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 128 پروگرام ہے اس کے اندر، جس کے اندر صحت کارڈ بھی ہے، ویسے عوام مزدور ہے اور صحت کارڈ بھی ہے، راشن، ہاں بالکل مزدور ہے۔ آپ عوام کی بات کر رہے ہیں، جتنے بھی ملازمین ہیں سب مزدور۔ بالکل بالکل۔ حضور، حال ہی میں دیکھا گیا کہ پاکستان اسٹیل مل سے 4500 ملازمین کو نکال دیا۔ آپ لیبر ونگ کے بھی صدر ہیں اور آپ کی جو پارٹی ہے وہ حکومت میں بھی ہے، آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہے اس معاملے میں؟ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے، اس لیے کہ ایک بس شور اٹھا ہوا ہے کہ جی مزدور نکال دیے گئے، مزدور نکال دیے گئے، مزدور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پی ٹی آئی حکومت مزدور کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ زیادتی تک پہنچایا کس نے ہے۔ اسٹیل مل آپ کا ایک قومی ادارہ تھا، صحیح، بہت بڑا ادارہ تھا جو آپ کے ملک کی اکانومی کو بہت سپورٹ دیتا، لیکن جب سے 2008 کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے بھی کرتے رہے، عثمان فاروقی وغیرہ تھے، چیئرمین تھے، 2 نمبریاں ہوتی تھیں جب تھا، لیکن اب آنے کے بعد تو انہوں نے بالکل ہی ان کے اوپر ایسا وہ کیا کہ انہوں نے اسے بند کرنے کی طرف لے گئے کہ دن بدن پروڈکشن اس کی شارٹ ہوتی گئی، اس میں کرپشن کی یہ حد ہو گئی، اس میں تقریباً 4000 کے قریب انہوں نے اس وقت بھرتی کیے لوگ، اور اس کے بعد جب 2015 میں آگے اس کنڈیشن میں پہنچا دیا کہ اس کو تالا لگانا پڑا، نواز شریف کو مرتی اس کو انہوں نے تالا لگا دیا۔ 2015 سے لے کے آج تک سمجھے 1 مہینے پہلے ابھی بھی تنخواہ چل رہی ہے، 10,000 کے قریب مزدوروں کو بند، حکومت جو بند ہونے کی صورت میں اسٹیل مل جو ہے ان کو تنخواہیں پے کر رہی ہے، اسٹیل مل کی گورنمنٹ پے کر رہی ہے، ہر مہینے 72 کروڑ روپے ان کو پیمنٹ ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹیل مل چلنی چاہیے، جو ہمارا وعدہ تھا کہ ہم چلائیں گے، لیکن چلنے کے ساتھ آپ بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ قرضوں کے بوجھ تلے ہوگا تو آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر چلنے کو تیار ہے، ریپلیسمنٹ بھی تو ہو سکتی ہے، وہ بتا رہے ہیں، وہی میں آپ کو اگر ادارے سے کسی امپلائی کو نکال دیا تو اس کے لیے وہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کا اثر اس کے پورے گھر پہ پڑ رہا ہے، وہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کی ریپلیسمنٹ میں آپ لوگ اس کو کوئی دیگر نوکری یا کچھ بھی ملازمت آپ وہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اچھا کوشچن آپ نے دوبارہ بیچ میں ایک بار دیا کہ جب آپ کے پاس کوئی بزنس ہوگا، آپ کا اپنا بزنس ہوگا، اگر اس پہ بھی کوئی وزن ہوگا، کوئی کریڈٹس ہوں گے تو آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر چلے گا نہیں، کوئی آئے گا نہیں۔ صحیح۔ تو اسی لیے اسٹیل مل کے لیے بھی یہ کوشش کی جاتی رہی کہ کوئی پارٹنر کو آ کے کوئی اس کو، وہ کہہ رہے تھے کہ اب کیا طے ہوا ہے، اب ان ملازمین کے لیے اب ان ملازمین کے لیے کیا، ان کو فوری طور پہ تو شیک ہینڈ دیا جائے گا، 23 لاکھ روپے پر مزدور جو ہے جو نکالا جائے گا اس کو 23 لاکھ روپے فوری طور پہ، یہ نہیں کہ پینڈنگ چلتے رہیں گے بس نکال دیا فارغ، نہیں، فوری طور پہ ان کو
دیا جائے گا. اس کے بعد ان کے ساتھ یہ بھی چل رہا ہے کہ جب یہ رننگ میں آئے گی اسٹیل مل تو فرسٹ پریارٹی انہی لوگوں کو, فرسٹ پریارٹی جو ٹیکنیکل لوگ ہوں گے, جو بھی ہوں گے, جو ضرورت ہوگی اس وقت, انہی لوگوں میں سے فرسٹ پریارٹی ان کو بھرتی کیا جائے گا. اچھا ہاں سر, آپ تو کہہ رہے ہیں یہ کیا جائے گا, اور یہ کب کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں عوام یہی کہتی ہے کہ آپ لوگ حکومت میں آنے سے پہلے آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریاں کے, ابھی وہ نہیں ملی. آج آپ کی جماعت حکومت میں بھی ہے مگر اب بھی لوگ بے روزگار ہیں, اور بے روزگار ان کو نوکریاں تو بعد میں ملتی, جو ان کے پاس نوکریاں ہیں وہی ان سے لے لی گئی. تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نوکریاں دے نہیں سکتے, کم از کم جو پہلے سے نوکریاں کر رہے ہیں اس کو تو نہیں چھینیں. اصل چیز کیا ہے کہ نوکری اگر کر رہا ہے, صرف نوکری کرنا نہیں, اس کو پیمنٹ بھی کرنی ہے. کوئی ادارے چل رہے ہوں گے تو پیمنٹ آپ کریں گے نا جی. آپ اپنے گھر میں مزدور رکھیں, آپ کے گھر آمدنی نہ ہو تو آپ کہاں اس کو تنخواہ دیں گے؟ آپ خود اس کو نکال کے کھڑا کرتے ہیں. ابھی کووڈ کے اندر ہی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے آپ نے اپنا اسٹاف جو ہے کم کیا ہوگا, ہر ادارے نے اسٹاف کم ہوا. یہی پاکستان کی صورتحال ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی, بالکل ملیں گی. اب وہ سرکار میں نہیں دینی. اچھا سرکاری کے جی آپ نے سرکاریوں کو ان کو آ کے آپ نے لیٹر دے دیا کہ جی آپ کا جاب لیٹر مل گیا. نہیں, سرکار یہ ہم انڈسٹریز ریوائیو کریں گے, یہ جو پروجیکٹ چلیں گے تو اس کے اندر یہ سارے کے سارے, ابھی جیسے کہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا جو اس وقت جو بوم آیا ہوا ہے پورے اس کے اوپر انڈسٹری کے اندر گارمنٹس وغیرہ کے حوالے سے, یہ جو مرکز باہر دنیا میں جو مال جا رہا ہے, جہاں پہلے بنگلہ دیش لیڈ کر رہا تھا, انڈیا لیڈ کر رہا تھا, اب پاکستان لیڈ کر رہا ہے. اب زیادہ سے زیادہ یہ انڈسٹری چلنا شروع ہوئی ہے تو مزدور وہاں ایڈجسٹ ہوتا جائے گا. لیکن فوری طور پہ جو مزدور نکل رہا ہے نا, یہ وہ نہیں ہو رہا, اسے آپ 23 لاکھ روپے دے رہے ہیں. تبھی آپ جب ایک چیز لوڈ کم کریں گے کسی کا تو پھر آپ دوسرے پارٹنر لا کے اس کو فوری طور پہ چلائیں گے. اچھا جی, میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ نے بذات خود مزدوروں کے لیے کیا کیا, اسی کا جواب آپ سے لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین کہیں نہیں جائے گا, ہم تھوڑی سی دیر میں آپ کے پاس آتے ہیں, آپ سے پھر پروگرام اسٹارٹ کیا جائے گا. آپ کہیں نہیں جائے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میں ہوں یونس خان. زندگی میں کچھ فیصلے مناسب وقت پہ کیے جاتے ہیں, جیسے کہ میرا یہ فیصلہ جو میں نے صحیح وقت میں کیا. عمار آئیکن ٹاور, بہترین لوکیشن, بہترین رہائشی پروجیکٹ عمار آئیکن ٹاور, نارتھ کراچی 4 کے چورنگی گلشن قنیس فاطمہ سوسائٹی میں 300 فٹ چوڑے مین روڈ سے متصل, جہاں ہے دور جدید کے تمام سہولیات. آسائش اور رہائش ساتھ ساتھ. تعمیراتی کام تیزی سے جاری. پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں. میرا اعتماد عمار ڈیولپر اینڈ بلڈرز. میں نے تو بک کرا لیا ہے, اور آپ نے بکنگ صرف 45,000 سے اور ماہانہ قسط صرف 12,000. ابھی بکنگ کرائیں عمار آئیکن ٹاورز میں, اور موٹر سائیکل ساتھ لے جائیں, وہ بھی بالکل فری. بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں مارکیٹنگ کی دنیا کا معروف نام TI مارکیٹنگ نیٹ ورک. Cell number 0309 222 9914 0330 3587 119. Phone number 021 364 03312 and 4.
ویلکم بیک ناظرین محترم، ہم آ چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود نعیم عادل شیخ ہیں جو کراچی لیبر ونگ کے صدر ہیں۔ سر سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے خود اپنا ذاتی کیا حصہ ملایا مزدوروں کے لیے، مزدور جو اتنا پس رہا ہے، مزدور جو اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، جس کی نوکریاں بھی چھین لی گئیں، اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کافی اداروں نے ملازمین کو بھی نکال دیا گیا، وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا خود کا اپنا ذاتی حصہ کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہ ایک نظام ہے، مزدور ہے، کوئی بھی سسٹم چل رہا ہوتا ہے، ملک کا بھی ایک نظام ہے یہ، وہ تو ہے نہیں کہ جی کوئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو تو ہم نے حصہ ڈال دیا، میں نے 50 بوری کی آرڈر کر دیا ہے جی اس کے 200 کلو جو ہے سریا میں بھجوا دوں گا، اس طریقے سے نہیں، اصل پالیسیز ہوتی ہیں۔ پالیسی میں بتاؤں گا، مزدور کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سوال یہ ہے کہ ٹن آپ نے سیمنٹ ڈلوا دی، یہ حوالے سے نہیں، میں تو یہ مسجد کی تعمیر نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کا حصہ ملائیں، یہ نظام ہے۔ نوعیت یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ خود وہی بتا رہا ہوں، لیبرز کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، تو آپ نے یہ جو سچویشن کرنٹ ایشوز میں چل رہی ہیں، ادارے سے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا آواز بلند کی؟ یہی بات خان صاحب سے کیا اپیل کی؟ اسی طرف میں اس بات کو لے کے جا رہا تھا کہ حصہ ملانے والی وہ ایسی نہیں، یہ تو پورا ایک نظام ہے کہ جس کے اندر آپ نے مزدور کو کھڑا کرنا ہے۔ ہمارا سب سے پہلی سوچ کیا ہے کہ مزدور کا بچہ مزدور نہیں ہونا چاہیے، جو آج تک کی روایت ہے نا کہ مزدور کا بچہ مزدور نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز گھول کے پلا دیں یا ملک کے اندر کوئی ایسی چیز لے آئیں کہ وہ سب چیز نظام صحیح ہو جائے، کوئی وٹامن دے دے، نہیں۔ جیسے کہ ادارے ہیں، اداروں کے ساتھ بھی جیسے پرائیویٹ ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، جو پرانا نظام چلتا رہا، مزدور کی توقیر جو تھی ختم کر دی گئی، اس کی توقیر کو بحال کرنے کے لیے ان میں جہاں جہاں مسائل ہوتے ہیں، ہماری لیبر ونگ ڈسٹرکٹ سطح پہ، ٹاؤن کی سطح تک ہماری موجود ہے۔ اس کے بعد ہر ادارے کے اندر ہماری اب ہم یونینز بنا رہے ہیں انصاف کے نام سے۔ پہلے جبکہ مختلف پارٹیز کی یونین ہوتی تھی، لیکن وہ کام نہیں کرتی جو مزدور کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ سمجھے کہ نیگیٹو، میں اسے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو ہم ذہن میں گھوم رہا ہے، لیکن وہ نیگیٹو ان کا کردار ہوتا تھا، کوئی وہ نام کے بیورو بن گئے تھے وہ کہ جی لیبر بیورو ہو گیا، لیبر، لیکن لیبر کی بات نہیں ہوتی تھی، وہ سیٹ اپ بناتے تھے کہ ہاں ہمارا سسٹم 20 بندہ ہے، مزدور کو کیسے دبایا جا سکتا ہے، پریشر گروپ بنا لیے گئے تھے لیکن ہم ماشاء اللہ ہر ادارے کے اندر اپنے یونین بنانے جا رہے ہیں۔ ہماری تنظیم سازی جو ہے ٹاؤن لیول تک، کراچی کے ٹاؤن ہے، سب ڈویژن جتنے بھی ہیں، وہاں تک ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ جو ہمارے مختلف پرائیویٹ ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، وہاں پہ ہم نے اپنی یونین رجسٹر کی ہے۔ ابھی ہم نے جفاکش فیڈریشن اپنی رجسٹر کی ہے سندھ کے لیول کے اوپر، تاکہ مزدور کی آواز کو یکجا کر کے اسے اوپر تک لے جایا جا سکے۔ بھاشانی شاہ صاحب اس کے ہمارے صدر ہیں، قریشی صاحب جو جام شورہ میں رہتے ہیں وہ ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو بریگیڈیئر سائمن صاحب، وہ ہمارے مرکزی پریزیڈنٹ ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو ٹیکنیکل آدمی ہیں، جو سمجھتے ہیں مزدور کو کیسے اوپر لے کے جانا ہے، اور اوپر سے ہمارے پاس ہدایت بھی یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مزدور کے مسائل کو حل کرنا ہے، اور ہم ذاتی طور پہ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ، ہماری تنظیم بھی ہر جگہ، ہمارے جو فیکٹریز جہاں ہوتی ہیں، جہاں پہ تھرڈ پارٹی کا معاملہ ہوتا ہے یا کسی مزدور سے زیادتی ہوتی ہے، وہاں ہم لوگ ذاتی طور پہ بھی جاتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسٹیل مل کے اندر ہم نے اپنی یونین سی بی اے بنائی، جبکہ اب گورنمنٹ نہیں تھی، اس کے باوجود بھی ہم نے ڈاک ورکرز کے لیے ان کے حقوق کا مسئلہ چل رہا تھا، ان کی آواز اٹھائی، وہاں بھی وہ ہے، ان کے مسائل جو پچھلے پورٹ قاسم ڈاک ورکرز کے جب سے وہ بیچارے بنے ہیں ان کا نہیں، اب وہ ان کی حل کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں ہم۔ انشاءاللہ کوششیں ہماری جاری ہیں، لیکن تھوڑا بہت ٹائم چاہیے ہوگا، اور 5 سال تو یہ ہیں ہمارے اس کے اندر۔ جب آپ 5 سال بعد دیکھیں گے نا پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہیں گے یہ گزر چکے ہیں تو کوئی بات نہیں، بنیاد آپ دیکھیں، آپ مکان بھی بناتے ہیں تو پہلا زیادہ تر ٹائم بنیاد میں لگتا ہے، جب بنیاد کھڑی جاتی ہے پھر تو اوپر کا کام رہ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مسائل کی بات کر رہے ہیں، مگر ابھی کچھ سال پہلے دیکھا جائے آپ لوگوں کی حکومت سے پہلے مزدور اتنا زیادہ پریشان حال نہیں تھا، اب تو وہ بندہ بھی پریشان حال ہے جو
امیر ہوتا تھا، جو لوگوں کو یہ گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں. میں میری بات سن لیں آپ، اس میں میری بات سنیں گے نہیں، پہلے آپ اس میں میری بات سنیں گے، اس لیے کہ یہ اس میں سوال میں نے سن لیا، سمجھ گیا آپ کا سوال. اب تو جو آپ کا سوال سمجھ گیا ہو چکا ہے، جو لوگوں کو راشن دیتا ہے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا، لیکن اب آپ میری بات سنیں، اب آپ میری بات سنیں، کہاں پر کھڑا ہوا ہے، اب آپ میری بات سنیں. اس لیے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے، یہ جو کورونا آیا ہے، یہ تو انٹرنیشنل آیا ہے نا جی، انٹرنیشنل آیا ہے، پوری دنیا میں آیا ہے، لیکن پوری دنیا کی جو حکومتیں تھیں وہ مضبوط تھیں. صحیح. یہاں تو پہلے آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے، مرے ہوئے تھے، قرض آپ کے سر پہ سوار تھا، قرض پے کر رہے ہیں، یا اپنے جو ادارے ہیں ان کے منہ پہ کھول دیں، جس کی بنیاد پہ وہ قرض دے رہے تھے باہر والے اور ہمارے والے وصول کر رہے تھے، چاہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ لیتی رہی قرضے. WHO سے بھی تو پھر آپ لوگوں کو ریلیف وغیرہ ملا گیا. چھوٹے چھوٹے ریلیف سے تھوڑی پتہ چلتا ہے جی. اگر آپ گردن تک ڈوبے ہو اور آپ کو تھوڑا سا کھینچ کے 2 انچ اوپر کر دیا جائے، اگر ناک میں پانی آپ کے جا رہا ہے، آپ کو کھینچ کے ناک پانی کہ داڑھی تک پانی آپ کو موجود ہے، تو یہ نہیں ہوتا. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. صرف اصل تو اصل ہے کہ اصل کس طریقے. اب کووڈ جو ہے قدرت کی طرف سے آیا ہے. اب یہاں پہ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ کووڈ کے اندر پوری دنیا کے اندر کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ عمران خان صاحب کی تعریف ہو رہی ہے. ان کی جو اصلاحات انہوں نے کی، انہوں نے جو پروگرام چلایا، احساس پروگرام چلایا، ہر کسی اس کو مزدور کو یہ نہیں تھا کہ وہ کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ ایسے ہی جا رہا تھا جیسے کہ بینک سے اپنے پیسے لینے جا رہا ہوا. اتنا بڑا سسٹم اس ملک میں جو چلا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں چلا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہر چیز کو بننے کے لیے، سنورنے کے لیے پہلے تو آتا میدان ہوتا، پھر چلو اوپر سے عمارت کھڑے. آپ کو تو گڑھا ملا ہے، کھائی ملی ہے، کھائی کو پہلے بھرنا ہے پھر عمارت کو باہر نکالنا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم نا امید نہیں ہے، اور نہ ہی عوام نا امید ہے. اور جیسے کہ آپ دیکھیں عوام اس لیے نا امید نہیں ہے، گلگت بلتستان سب کچھ ہے، کون جیت گیا وہاں پہ، کتنی سیٹیں مل گئی، PTI جیتی وہاں پہ، ان کی امید قائم ہے. اب یہ تو شور مچا رہے ہیں جو ہاری ہوئی پارٹیاں ہیں، اب ان کے پاس شور مچانے کے کچھ بھی نہیں ہے. جو ہمارے کچھ جو چینلز ہیں، جو اینکر پرسنز ہیں، جو نہیں کہنا چاہیے لیکن جو حقیقت ہے، وہ شور مچا رہے ہیں. شور ڈھول والے کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں گے، پہنچ جاتے ہیں. لازمی سے مچائیں گے نا، میڈیا تو اس وجہ سے شور مچا رہا ہے. سے نہیں کر رہا. آپ مخالفین پارٹی ہو، آپ کی PDM ہو، وہ بھی جلسے جلوس کر رہی ہیں. وہی جو عوام کو امید دے رہے ہیں، وہی جلسے میں بلا کر عوام کو یکجا کر رہے ہیں، اور اجتماعی طور پہ ان کے سامنے اسپیچ کی جا رہی ہے، جلسے جلوس ہو رہے ہیں. کووڈ تو پھر یہاں سے بھی پھیلے گا نا سر. کوئی کانٹریکٹ سائن تو جلسے جلوس سے کووڈ نے نہیں کیا، وہاں میں نہیں آؤگا. اصل تو یہ ہے کہ جو ریلیکس کووڈ میں دیا گیا، اس دوران سب تو دکانیں بھی کھل رہی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا جب ضرورت نہیں تھی. لیکن اب چونکہ بڑھ رہا ہے تو اب ہمیں اس پر جانا چاہیے. اب ضرورت بھی نہیں ہے اتنی، لیکن وہ تو اس لیے کر رہے ہیں نا کہ عوام کی فلاح کے لیے نہیں کر رہے. وہ تو ضرورت نہیں ہے، یہ اس وقت جلسے جلوس کی جو کیے جا رہے ہیں وہ عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہے. آپ لوگوں نے تعلیمی ادارے بند کروا دیے. وہی تو کہہ رہا ہوں، جو کر رہے PDM جو کر رہی ہے، جو اپوزیشن جماعتیں کر رہی ہیں، ان کو کرنے نہیں چاہیے، اس لیے کہ عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہے. وہ تو اپنی آواز زندہ رکھنے کے لیے کہ ہمارے پاس نیب کے کیس ختم کر دو، ہمارے نیب کے کیس ختم کر دو. آپ PDM کو کہہ رہے ہیں جلسہ نہیں کرنا چاہیے، تو PDM پھر آپ لوگ ہی بولتے ہیں. آپ کے امین علی گنڈاپور نے جلسہ کیا، وہاں پہ بھی جماعت کی، اس وقت بھی کووڈ کی وجہ سے آپ لوگوں نے سب بہت سارے جلسے وہاں پہ ہم نے بہت سارے جلسے نہیں کیے. لیکن الیکشن کمپین تو تھی نا جی. الیکشن کمپین کا تو ہر چیز حصہ ہوتی ہے نا جی. لیکن ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. کہ اب میں دیکھوں جی نومبر میں اس کو بڑھنا ہے کووڈ نے، تو میں اپنے مارچ میں بند کر دوں گا سارے دکان تو ٹائم سے بند ہوگی نا جی. جیسے جیسے ضرورت ہوگی ویسے ویسے انشاءاللہ تعالیٰ اقدامات کیے جائیں گے، وہ ضروریات پوری کی جائیں گی. جلسے جلوس کو منع کر رہے ہیں اور آپ کی مخالفین جماعت یہی پوائنٹ ریز کر رہی ہے کہ تو پھر آپ لوگ کیوں جلسہ کر رہے ہیں؟ اب ہم جلسہ کہاں کر رہے ہیں؟ امین علی گنڈاپور نے جلسہ کیا، وہ تو پرانی بات ہو گئی جی. ویسے تو جب آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن تو ابھی تک ہوا ہی نہیں. نہیں سر جی، لاک ڈاؤن تو ابھی تک ہوا ہی نہیں. تعلیمی اداروں کو جو آپ نے لاک کیا ہے، جو بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی، یہ تو 26 کو تعلیمی ادارے بند ہیں. 15 کو تو الیکشن ہو چکے تھے، اس کے بعد جلسے ختم ہو چکے تھے. 15 کے پھر تو 15 کو الیکشن ہو چکے تھے، جلسے ختم ہو چکے تھے. یہ تو ابھی یہ جو جلسے کر رہے ہیں نا، کہ ملتان میں کر رہے ہیں، لاہور میں کر رہے ہیں، ان جلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اپنے نیب کیسز ختم کرنا ہے، NRO حاصل کرنے کے لیے. عوام جاتی نہیں ہے، وہ بیچارے کارکن مجبور ہیں، وہ جو نیگیٹیوز کر رکھے تھے وہ بیچار مجبوراً جاتے ہیں. باقی کو عام عوام کہیں نہیں جاتی. 11 جماعتیں 13 جماعتیں ایک جگہ جمع ہوں اور وہ گھنٹہ گھر نہ بھر سکیں. صحیح. تو اس طریقے سے یہ تو نیگیٹیوز ہیں.
لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ 5 سال کمپلیٹ ہو گئے آپ مجھے بلائیے گا, میں آپ کو ایک ایک چیز گنواؤں گا کہ میں جو آج کہہ کے جا رہا ہوں وہ کتنی پوری ہو چکی ہے. سیاستدان وعدے کرتے ہیں پھر بعد میں وہ پورے نہیں ہوتے تو پھر وہ اور مزید وعدے کر لیتے ہیں, مگر ہم امید اچھی ہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ وعدہ کر رہے ہیں وہ مکمل کی طرف جائے گا. ایک پوائنٹ ضرور اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ کے پی میں حکومت جو ہے جو پہلے سرحد کہلاتی آج تک وہاں حکومت ریپیٹ نہیں ہوئی ہے. اچھا, یہ واحد پی ٹی آئی کی حکومت ہے کہ جو ریپیٹ ہوئی ہے. پہلے بھی تھی 5 سال, پھر انہوں نے کچھ کیا ہوگا تبھی تو دیا ہے نا جی, کچھ کیا ہوگا جبھی دیا, اس لیے 5 سال آپ کر رہے ہیں کا موقع دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر کہیں گے کہ ہاں جی یہ سب کچھ یہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عوام خود ووٹ دے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین محترم, جس طریقے سے نعیم عادل شیخ بھائی یہ فرما رہے تھے کہ 5 سال مکمل ہونے دیں, کہہ رہے تھے نہیں ہمارے لیے معتبر نہیں جی, معتبر اپنی جگہ اپنی, فرمان تو ایک ہی, ہم تو کہہ رہے تھے, عرض کر رہے تھے, آپ کا کہنا فرمان کے مطابق ہے کہ نعیم عادل شیخ صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ 5 سال تک مکمل ہو جائے یہ حکومت کا ٹینیور, پھر آپ دیکھے گا کیسی تبدیلی آتی ہے اور عوام اور خاص طور پر مزدور طبقہ کو بہت اچھا سا اس کے لیے ایک ریلیف ملے گا, وہ اچھی زندگی گزار پائے گا. ہماری امید یہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل مزید بہتر ہوگا, اور جو اس وبا نے پاکستان کو متاثر کیا, پاکستان کی عوام کو اور بالخصوص غریب کو جو متاثر کیا ہے, اس انشاءاللہ تعالیٰ سے ضرور نجات حاصل کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان انوار خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں ایک نئے طرز کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.